معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر آزادی سے پہلے غلامی کے دورانیہ میں کون کون سے ظلم ڈائے جاتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرانے کا واقعہ آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے پہنچایا۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر اپنا گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر ڈالتے تھے۔ اور عزیزان محترم، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ معظمہ کے بے کس غلاموں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے تو آپ نے بہت سارے غلاموں کو بے انتہا رقم دیتے ہوئے انہیں غلامی سے آزاد کرایا، اور ان آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے بہت بڑی رقم ادا کرتے ہوئے غلامی سے آزاد کرایا۔ عزیزان محترم، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تو یہ بات پورے مکہ مکرمہ میں پھیل گئی کہ امیہ بن خلف، جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ تو جس وقت مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ تمہارے غلام بلال حبشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے بے کس غلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا سکتے ہیں، لہٰذا اس کو اسلام کے راستے سے بھٹکا دو۔ تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی پر طرح طرح کے ظلم ڈائے۔ عزیزان محترم، امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو اس وقت عذاب دیتا جب سورج کی تپش کی وجہ سے زمین تپ جاتی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر ایک بہت بڑی چٹان رکھتا تاکہ حضرت بلال حبشی حرکت نہ کر سکیں، اور عزیزان محترم وہ حضرت بلال حبشی کی گردن میں ایک رسی باندھتا، اس رسی کا سرا بچوں کے حوالے کر ڈالتا، اور وہ بچے حضرت بلال حبشی کو مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں پھیرے لگواتے، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کا جسم زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے آپ کی گردن زخمی ہو گئی۔ اور وہ حضرت بلال حبشی سے کہتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، عہد کرنا چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال حبشی پر امیہ بن خلف کا کوئی ظلم اثر نہ کر سکا۔ آپ نے عہد کرنا نہ چھوڑا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس وقت امیہ بن خلف یہ سنتا تو اسے اور مزید غصہ آتا، وہ اپنے ظلم میں انتہا کر ڈالتا، وہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کیل تھکواتا اور آپ کو کولوں پر لٹا ڈالتا۔ اسی طرح وہ آپ پر بہت زیادہ ظلم ڈالتا، جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو گئی۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا ظلم کرتا کہ دیکھنے والا یوں کہتا کہ حضرت بلال حبشی اب مرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت بلال حبشی پر جتنی عذاب کی تلخی بڑھائی جا رہی تھی، اتنی ہی حضرت بلال حبشی کی ایمان کی چاشنی بڑھ رہی تھی۔ جتنا حضرت بلال حبشی پر ظلم ڈایا جا رہا تھا، اتنا ہی حضرت بلال حبشی اسلام کے نزدیک ہو رہے تھے۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر عذاب دینے کا سلسلہ جاری تھا، تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر امیہ بن خلف کی حویلی کے قریب سے ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ غلام ہے جس پر ظلم ڈایا جا رہا ہے، وہ عہد کے کلمے بول رہا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہے۔
آپ امیہ بن خلف کی حویلی میں داخل ہوئے تو آپ کہنے لگے اے امیہ بن خلف تم اس غلام پر اتنا ظلم کیوں ڈال رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ تمہارے نبی یعنی محمد بن عبداللہ پر ایمان لے آیا ہے، اسی لیے میں اس پر اتنا ظلم ڈال رہا ہوں، میں اسے لاٹھیوں اور کوڑوں سے مار رہا ہوں کہ یہ تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ لیکن جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ امیہ بن خلف آپ کو لاٹھیوں اور کوڑوں سے مار رہا ہے لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان سے عہد کا کلمہ نہیں رک رہا، تو وہ کہنے لگے تم اس غلام کو مارنا چھوڑ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کیا تم یہ غلام مجھے فروخت کرنا چاہو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا اے ابوبکر تم اس غلام کو کتنی قیمت میں خریدو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم اس غلام کو کتنی قیمت میں مجھے فروخت کرو گے؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ میں اس غلام کی تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ عزیزان محترم، جس وقت امیہ بن خلف نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی کے بدلے میں ایک موٹی رقم ادا کر رہے ہیں تو اس نے اس وقت کی سب سے بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی رقم ادا کی جس سے اس زمانے کے 100 مصری خوبصورت غلام خریدے جا سکتے تھے۔ عزیزان محترم، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف کے درمیان حضرت بلال حبشی کی خرید و فروخت کا سودا طے پایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف آئے اور طے شدہ سودے کے مطابق رقم اکٹھی کی اور امیہ بن خلف کو دی۔ تو جب امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کے عوض ایک موٹی رقم وصول کی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہنسنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر صدیق میں نے تو سنا تھا کہ تم مکہ مکرمہ کا سب سے سمجھدار انسان ہے، لیکن تم نے تو بلال حبشی کے متعلق گھاٹے کا سودا طے کیا۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سنا تو آپ فرمانے لگے اے امیہ بن خلف تم کیا جانو ایک سچے غلام کی قیمت کیا ہے؟ اگر تم میری ساری جائیداد بھی مانگ لیتے میں وہ بھی تمہیں خوشی کے ساتھ دے دیتا۔ تم کیا جانو کہ ایک سچے غلام کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے تو حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ یا سرکار مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال حبشی جس وقت تم نے میرا کلمہ پڑھا تھا تم اسی وقت سے میرے غلام بن چکے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اپنی خدمت میں قبول فرمایا اور سارے گھر کی دوربار حضرت بلال حبشی کے ذمے چھوڑ دی۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بڑی رقم میں خریدا جس رقم سے اس زمانے کے اعلیٰ نسل کے 100 مصری غلام خریدے جا سکتے تھے۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اسی طرح کی اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ See you in the next video tutorial. اللہ حافظ۔